پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ طاقت کے تصادم کی دو شکلیں ہیں، ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ مسائل ہیں جو ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک شکل ہے مسلح تصادم، قتال، جنگ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں وہی نظر آتا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے سورہ توبہ کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، دو طرفہ معاملہ ہے، خونریزی ہے۔ سیرت النبی میں یہی نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک دوسری شکل بھی ہے، یک طرفہ، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جانا، کسی دوسرے کی جان لینے کی ضرورت نہیں، کوئی گھاس کا تنکا بھی توڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے سروں سے کفن باندھ لو، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ راستہ اجتہادی راستہ ہے، اور میں بتا دینا چاہتا ہوں اس اجتہاد کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ اصول یہ ہے کہ اجتہاد وہی ہوتا ہے جہاں نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہو۔ تین اعتبارات سے صورتیں نئی ہیں۔ نمبر ایک، حضور کا مقابلہ تھا کفار سے، ایک طرف اسلام ایک طرف کفر، لہذا قتال کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جبکہ آج مسلمان ممالک میں فساق و فجار حکمران، وہ بھی ہے تو مسلمان، مسلمان کے مقابلے میں مسلمان ہے۔ نئی صورتحال ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے۔ دوسری تبدیلی، اس وقت ادھر بھی تلواریں تھیں ادھر بھی تلواریں، ادھر بھی نیزے تھے ادھر بھی نیزے، فرق زیادہ سے زیادہ تعداد کا، ادھر 2 گھوڑے ادھر 100 گھوڑے، ادھر 100 اونٹ اور ادھر 1000 اونٹ، ادھر 313 ادھر 1000، بس فرق یہی تھا، 1 اور 3 کا نہیں، 1 اور 10 کا کہہ لیجیے۔ اور آج حکومتوں کے پاس بڑی طاقت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، پیرا ملٹری فورسز ہیں، ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، لہذا مقابلہ بہت ہی غیر مساوی اور غیر متوازن، لہذا ضرورت ہے اجتہاد کی۔ تیسری طرف، اور یہ پازیٹو سائن ہے، انسان کا شعوری ارتقاء ہوا ہے، عمرانی ارتقاء۔ آج یہ اصول مسلم ہے پوری دنیا میں، چاہے سعودی عرب میں نہ ہو، امارات میں نہ ہو، اور شہنشاہیتوں میں نہ ہو، بقیہ پوری دنیا میں مسلم ہے کہ حکومت بنانے اور بدلنے کا حق عوام کو حاصل ہے۔ جبکہ اس زمانے میں حکومت اور ریاست کا فرق ہی ذہنوں میں موجود نہیں تھا۔ جو حکومت بدلنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا وہ گویا کہ ریاست کا باغی متصور ہوتا تھا۔ یاد کیجئے کیوں حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کی فوج آ گئی؟ اسے باور کرایا گیا تھا کہ حسین باغی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ وہ اسلامی ریاست کے باغی نہیں تھے، وہ باغی اگر تھے تو یزید کی حکومت کے باغی تھے۔ حکومت سے اختلاف اور ہے، ریاست سے اختلاف اور ہے، لیکن اس وقت لوگوں کے سامنے یہ تصور نہیں تھا۔ آج تصور ہے، ریاست اور ہے، حکومت اور ہے۔ ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، کسی حکومت کے وفادار نہیں ہیں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو کی ہو، اور چاہے وہ ضیاء الحق صاحب کی ہو، اور چاہے وہ جتوئی صاحب کی ہو، چاہے کسی اور کی ہو، اس کو بدلنے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ یہ 3 تبدیلیاں ہو گئی ہیں جس کے نتیجے میں آج طاقت کا طاقت کے ساتھ تصادم، ایک بغاوت اور 2 طرفہ مسلح تصادم کی بجائے یک طرفہ جان دینے کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ مظاہرہ کرو، سڑکوں پر آؤ، گھیراؤ کرو، پرامن منظم ایک کمانڈ پر بڑھو،
وہ ایک کمانڈ پر رک جاؤ، بڑی سے بڑی طاقت راستہ چھوڑ دے گی، بشرطے کہ طاقت ہو، منظم جماعت ہو، ڈسپلنڈ ہو، سر سے کفن باندھے ہوئے ہو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس معیار پر پورا اترنے والی قوت ہو تو بغاوت کی ضرورت نہیں، صرف اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو، 1000 2000 10,000 20,000 جانیں دے دو، انقلاب آ جائے گا۔ دیکھیے اس کی مثال آج کی دنیا میں تو الحمدللہ روشن مثال موجود ہے۔ ایرانی قوم نے وہ مثال پوری دنیا کے سامنے رکھ دی، وہ بغاوت میں نہیں اٹھے، انہوں نے کسی کو ہلاک نہیں کیا، انہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی، ہاں مظاہرہ کیا، سڑکوں پر آئے، مطالبہ کیا، عزم مصمم کا مظاہرہ، جانے دینے کے لیے تیار، گولیاں کھائیں سینوں پر، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ آریہ مہر، 2500 سالہ سطوت کا خواب دیکھنے والا، کہ خورس سائرس ذوالقرنین کا 2500 سالہ جشن منانے والا، اسے بھاگنا پڑا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ آپ سوچئے کیا خمینی صاحب الیکشن کے ذریعے ایران میں برسر اقتدار آ سکتے تھے؟ کیا قیامت تک یہ انقلاب الیکشن کے ذریعے ممکن تھا؟ اتنی روشن مثال، اتنی واضح مثال، اتنی قریب کی مثال، اتنے پڑوس کی مثال ہوتے ہوئے بھی اگر اب بھی آنکھیں نہ کھلیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سوتے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے کو جگانا ممکن نہیں۔ یہ مظاہرے کا راستہ اہل تشیع نے خود پاکستان میں دکھا دیا، اس کا نقشہ۔ 50,000 افراد نے سول سیکریٹریٹ اسلام آباد کا گھیراؤ کیا، ایک مطالبہ، زکوٰۃ آرڈیننس ہم پر نافذ نہیں ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں توڑا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کوئی ٹریفک لائٹس نہیں توڑی، کوئی نیون سائنس کو نقصان نہیں پہنچایا، ہاں منظم گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے۔ نتیجہ یاد ہے، یہ تو 1980 کی بات ہے، مارشل لا کو نہ صرف یہ کہ گھٹنے ٹیکنے پڑے، مارشل لا کی ناک رگڑوا دی زمین میں، حالانکہ یہ مارشل لا ابھی بوڑھا نہیں ہوا تھا، ابھی اس کی عمر کل 3 برس تھی، ابھی آتش جوان تھا، لیکن یہ منظم مظاہرہ، منظم اور پرامن مظاہرہ، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت۔ افسوس کہ ہمارے دینی حلقے اس سے بے خبر۔